اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہماری درس و گفتگو چل رہی تھی اصول عقائد میں، ٹھیک ہے، عدل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ شروع میں 10 درس ہم نے توحید خدا کے بارے میں پڑھے، خدا کی معرفت، خدا کی شناخت، خدا کو پہچاننے کا فائدہ اور خدا کو کیسے پہچانے، یہ سب اس میں بیان کیا گیا۔ اور پھر اصول دین میں سے دوسرا عدل کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ پہلے درس میں عدل کے پہلے درس میں کیا بتایا کہ اصول دین میں سے خدا کی صفات میں سے صرف عدل ہی کو کیوں اصول دین میں قرار دیا گیا؟ خدا کی صفات تو اور بھی بہت زیادہ تھیں، ان صفات میں سے عدل ہی کو کیوں اصول دین میں رکھا؟ ورنہ خدا کی صفات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، کتنے صفات ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں اصول دین میں نہیں رکھا؟ صرف عدل ہی کو کیوں اصول دین میں رکھا؟ اس کے جوابات دیے۔ اور اس درس میں پہلے درس میں کیا بیان کیا تھا کہ عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل کے 2 معنی وہاں پہ ذکر کیے تھے، ایک وسیع اور پھیلے ہوئے معنی تھے۔ وہ کون سے معنی تھے؟ کیا معنی تھے وہ؟ ہر چیز کو اس کے لائق مقام پر رکھنا، جو جس کا مقام ہے اس کو وہاں رکھنا عدل ہے، اور جس کا جو مقام ہے اس سے ہٹ کر کہیں اور رکھنا یہ ظلم ہے۔ آپ پیڑ پودوں کو پانی دیجئے، پانی کو صحیح جگہ مصرف کیجئے، یہ عدل ہے۔ اسی پانی کو بیجا مصرف کریے، کانٹوں میں پانی دیجئے، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے، اور اس کے مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ ایک عدل کے مخصوص کیا خصوصی معنی تھے؟ وہ کیا تھے؟ کسی کے حق کو پامال نہ کرنا، ہر ایک کے حق کی رعایت کرنا۔ نہیں بول رہی ہیں فاطمہ زہرا آپ لوگ؟ تحسین فاطمہ، ٹھیک ہے، آپ فیروز فاطمہ، جی بولیے۔ عدل کے ایک معنی کیا تھے؟ کسی کے حق کو پامال، یعنی ہر ایک کے حق کی رعایت کرنا۔ تو اگرچہ عدل کے دونوں معنی خدا کے اندر پائے جاتے ہیں، خدا نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا ہے، ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے، ورنہ آپ کر کے دیکھ لو اگر ہو سکے تو۔ آسمان کے جتنے بھی یہ کہکشاں ہیں، جو برہمان ہے، یا جسے ہم کیا کہتے ہیں گلیکسی ہے، اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ زمین اور جتنے بھی سیارے ہیں، سب کے اندر قوت جاذبہ، کھینچنے کی قوت بھی ہے، اور دور پھینکنے کی بھی جو مقناطیسی خاصیت ہوتی ہے، اور وہ اتنے اعتدال کے ساتھ رکھی ہے خدا نے کہ کوئی ادھر سے ادھر بھی اگر ہو جائے، اگر زمین میں اگر قوت دافعہ ختم ہو جائے، ہلکی پڑ جائے جاذبہ، تو زمین اپنے اوپر سب چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، ٹکرا جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گا۔ یا زمین کے اندر قوت جاذبہ کم، دافعہ کم پڑ جائے، تو وہ زمین پتہ نہیں کہاں گم ہو کے رہ جائے گی، اس کائنات میں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ زمین نام کا گولا گیا کہاں۔ تو خدا نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا ہے، نہیں رکھا ہے؟ ایک چھوٹے سے پودے کی جڑ کمزور ہونی چاہیے، کمزور ہی ہے، مطلب کمزور بے معنی اس کے وجود کے اعتبار سے ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پودا ہے 1 فٹ کا اور اس کی جڑ رکھ دی بڑے والے پلکھن کے پیڑ والی۔ یا مثلاً ایک بڑا تناور درخت، کتنا مضبوط درخت ہوتا ہے، اس کی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹے سے پلواری والے پودے کی جڑ جتنی اس کی جڑ رکھتی خدا نے؟ یہی جڑ اگر خدا چھوٹی موٹی جڑ جو ہے وہ بڑے پیڑ کے نیچے رکھ دیتا تو یہی ظلم ہو جاتا۔ لہذا خدا نے ہر چیز کو اس کے لائق مقام پہ بھی رکھا ہے۔ اور دوسرے معنی کیا ہے؟ ہر ایک کے حق کی رعایت کرنا، وہ بھی خدا نے ہر ایک کے ساتھ کیا ہے، ہر ایک کو حق کی رعایت کیا۔ خدا کسی کے اوپر ہلکا سا بھی ظلم نہیں کرتا، کسی کے حق کو نہیں چھینتا، نہ کم کرتا ہے، نہ کسی کا حق کسی اور کو دیتا ہے۔ یہ معنی پہلے درس میں بتائے۔ دوسرے درس میں خدا کے عادل ہونے پر 2 دلیلیں دی۔ کون کون سی دلیلیں تھیں وہ؟ فیروز فاطمہ زہرا رخسار 2 دلیلیں دی تھی۔ کون کون سی؟ ایک عقل سے اور ایک قرآن سے۔ ایک عقل سے اور ایک قرآن سے۔ عقلی دلیل کیا دی تھی؟ خدا عادل ہے،
پہلے درس میں ثابت کیا عدل کسے کہتے ہیں اور عدل کو کیوں رکھا، دوسرے میں خدا عادل ہے، آپ کے اوپر کیا ثبوت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ایک تو عقلی دلیل ہے، اگر آپ قرآن اور روایات کو نہیں مانتے، آپ غیر مسلم ہیں، عقل تو ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ تو بتائیے جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کی چار وجہ ہیں، چار وجہوں میں ہی سے ایک وجہ ہوگی جو انسان ظلم کرتا ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، یا کس کی وجہ سے؟ احتیاج کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، دوسرے کے پاس جو مال۔ فیروز فاطمہ آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے بہت زیادہ، دوبارہ کنیکٹ کیجیے۔ یا انسان احتیاج کی وجہ سے، اسے ضرورت ہے، میرے پاس آپ کے پاس ایک بہت سی چیزیں ہیں، اب مجھے ضرورت ہے ان میں سے بعض چیزوں کی، تو میں کیا کروں گا؟ آپ پہ ظلم کروں گا، پھر کیسے نہ کیسے کر کے آپ کا حق غصب کر لوں گا، اسے چھیننا چاہوں گا، ہے تو یہ ظلم ہوگا۔ یا تو انسان احتیاج کی وجہ سے۔ تیسری وجہ کیا ہے کیوں کرتا ہے انسان ظلم؟ فقر و ناداری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عجز و ناتوانی ہے، فقر و ناتوانی، عجز و ناتوانی، عاجز ہے وہ انسان حق ادا کرنے سے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا قرض میرے اوپر ہے، میرے اوپر حق ہے آپ کا، لیکن میرے پاس ہے نہیں جو میں آپ کو دوں، اس لیے میں آپ کا غصب کرے بیٹھا ہوں، دے ہی نہیں رہا میں آپ کو، عاجز ہوں میں، تو اس وجہ سے انسان ظلم کرے گا۔ یا چوتھی وجہ کیا تھی؟ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے انسان ظلم، اسے غرور و گھمنڈ و تکبر ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو ہر ایک کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اب بتائیے ان چار وجہوں ہی سے انسان ظلم کرتا ہے، یہ چار وجہیں کیا خدا کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کیا خدا محتاج ہے؟ یہ ہم پہلے ثابت کر چکے، خدا محتاج نہیں ہے، قادر ہے، اتنا قدرت مند ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں، ایٹم بم جیسی، ایٹم جیسی طاقتوں کو اس نے کتنے کنٹرول میں کر کے اس کائنات میں پھیلا دیے ذرات، ایٹم کو۔ اس کا مطلب خدا محتاج نہیں ہے، قادر ہے۔ عجز و ناتوانی، خدا عاجز بھی نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے جب چاہے، قادر ہے، مرید ہے، یہ بات ثابت کر چکے۔ خدا کسی کے اوپر ظلم و ستم بھی نہیں کرتا، کیونکہ اب والا تکبر جو ہم لوگ کرتے ہیں ویسا بھی نہیں ہے، اور خدا کو کسی چیز کی احتیاج بھی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، انسان کے پاس نہیں ہے تب وہ دوسروں سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، خدا تو سب غنی ہے نا، بے نیاز ہے۔ لہذا جب ظلم کرنے کے جو عوامل اور اسباب ہیں وہ خدا کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ظلم کیوں کرے گا؟ عدل ہی کرے گا۔ اور ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کا یعنی ہر صفت، ہر اچھی صفت خدا کے اندر موجود ہے بطور اعلیٰ، اور ہر بری جو چیز کمی ہے وہ خدا میں نہیں ہے، تو لہذا جب ظلم نہیں کرے گا تو عدل ہی کرے گا۔ یہ عقلی دلیل تھی اور قرآن سے پھر ثابت کیا۔ آج تیسرا درس ہے، تیسرے درس میں ایک سوال ہے، اشکال ہے اور اس کے جوابات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے بھلے زبان سے نہ کہا ہو لیکن دل میں کبھی نہ کبھی شاید آ گیا ہو۔ مثلا ابھی بارشیں پڑ رہی ہیں بہت زبردست طریقے سے، تباہی مچ گئی، جب زیادہ ہو گئی تباہی مچ گئی، زلزلہ آ گیا، بیچاروں کے غریبوں کے گھر ٹوٹ گئے، سونامی آ گئی، لاکھوں لوگ تباہ اور برباد ہو گئے، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ خدا نے عدالت سے کام نہیں لیا، ظلم کر دیا ان غریبوں پہ۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ بعض ٹائم ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے ظلم کر دیا، لیکن ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ بس کتنی پڑھائے گا بارش، بس کر رحم کر، ہیں؟ اس کا مطلب ہم راضی نہیں ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں کہ تو ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہی ہے نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا، رخسار، فیروز فاطمہ، جی آصفہ، تو یہاں پر یہی بتائیں گے کہ آفات و تکالیف کا فلسفہ، یہ جو کائنات کے اندر آفتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، پھر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں آتی ہیں یہ آفتیں، کیا یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہیں؟ ہاں، یہی بات بتائیں گے۔ زمانے قدیم سے، پرانے زمانے سے آج تک بعض ناسمجھ اور کم فہم لوگ، ناسمجھ لوگ خدا کی عدالت پر بہت سے اعتراض کرتے رہے ہیں، خدا کی عدالت پر وہ اعتراض کرتے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سے ایسے مسائل مورد بحث قرار دیتے ہیں، ایسی مسئلوں پر بحث کرتے ہیں جو ان کے خیال اور عقیدے کے مطابق، جو ان کے عقیدے کے مطابق خدا کی عدالت سے ٹکراؤ رکھتے ہیں، متصادم ہے یعنی ٹکراؤ، عدالت سے ٹکراؤ رکھتے ہیں کہ یہ اگر ہے تو عدالت کیسی، مثلا حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفی کے لیے، انکار کے لیے ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتی ہیں، جو اصلاً اس بات پر ہوتی ہیں۔ بعض باتیں تو ایسی دلیلیں لاتے ہیں خدا کی، اس کی نفی میں، عدالت کی نفی میں،
کہ وہاں ان چیزوں سے خدا کی عدالت کی نہیں بلکہ خدا کی نفی ہوتی ہے، انکار ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ خدا ہی نہیں ہے گویا کہ، نعوذ باللہ۔ ان میں چند دلائل درج ذیل ہیں، ان لوگوں کی کچھ دلیلیں یہاں پر ہیں، ان میں سے بہت سی دلیلیں جو نادان لوگ ہیں جو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عدالت کے مخالف چیزیں ہیں، یہ اس کا مطلب خدا عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان دلیلوں میں سے کچھ یہ ہیں، پہلی، بڑے بڑے حادثات مثلا طوفان، زلزلے اور دوسری آسمانی آفات سماوی یعنی آسمانی آفتیں اور مصائب کہ جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ نباتات، پیڑ پودوں، جمادات، پتھروں اور دیگر موجودات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ بہت سی آفتیں ایسی ہیں نہیں ہیں، زلزلے، طوفان، جو نہ صرف انسان بلکہ نباتات اور جمادات کو، پیڑ کے پیڑ، جنگل کے جنگل، پیڑ کے پیڑ گر جاتے ہیں، پل گر جاتے ہیں، یہ گر گیا، بلڈنگیں گر گئیں، یہ گر گئیں، وہ گر گئیں۔ اسی طرح افراد کے درمیان، لوگوں کے درمیان فرق اور تفاوت، یا اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار بتاؤ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں 2 ٹائم کے کھانے کے لیے محتاج ہوں، اور یہ فلاں آدمی کافر ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر بھی کروڑ پتی ہے۔ تو نعوذ باللہ کیا کہتا ہے انسان؟ اس کے دل میں بھلے زبان سے بھلے نہ کہو، دل میں یہ آتا ہے کہ بتاؤ خدا نے نعوذ باللہ غلطی کر دی، عدل سے کام نہیں دیا کہ اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا۔ آپ لوگ ایک تو بولتے نہیں ہیں، ہوں ہاں بھی نہیں کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں اتنے مہینوں سے میں آپ لوگوں کو یہی نہیں سمجھا پایا، آپ لوگوں کو اس بات پر راضی نہیں کر سکا کہ میری بات کے جواب میں ہوں کر دیں آپ۔ پتہ نہیں میں کیسے، میری کوئی کمی رہی ہوگی، نہیں پتہ کیسے لگے گا کہ آپ سن رہے ہیں۔ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں۔ آن لائن والوں کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، ہو سکتا ہے نیٹ ورک خراب ہو گئے ہوں، اس لیے کہتا ہوں میں ہوں کر دیا کیجئے۔ ہم لوگ سنے جب آپ کی آواز نہیں آتی تب ہم لوگ بولتے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے پھر آپ کی آواز مجھے نہ آ رہی ہو، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جی کر دیا کیجئے تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں وہ بیکار نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا جسم سلامت ہے بالکل اور بیچارہ کوئی ناقص پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، آنکھیں خراب ہیں، یا بہرا ہے یا گونگا ہے، تو ان چیزوں کو لوگ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے، اس کا مطلب اس نے ایسا کر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ ان لوگوں کی باتیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ناقص جو لوگ کم فہم کم عقل لوگ ہیں ان کی باتیں سمجھ میں آئی آپ کو کہ جو ان باتوں کو پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ اس نے ظلم کیا۔ مثلا اگر بحث میں ہمارے مقابلے پر مادی لوگ ہوں، مادی لوگ جو خدا کو معنوی چیز کو مانتے ہی نہیں، نہ روح کو مانتے، نہ روح جیسی فرشتوں کو، ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بس محسوس چیزوں کو ہی مانتے ہیں، پتھروں کو پوج لیا، اس کو کر لیا۔ اگر ان کے وہ سامنے ہم سے بحث کرنے والے لوگ وہ ہوں تو پھر آفات کا جو فلسفہ ہے اس کی بحث کو ہم خدا شناسی کی بحث کے ذکر میں اس میں ذکر کریں گے۔ کس بحث میں؟ خدا شناسی، کیونکہ پہلے وہ جب پہلے بات تو نہ خدا کو پہچانوائیں گے نا، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں، لیکن کبھی کبھی اسی بحث کو خدا کی عدل کی بحث میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بحث کو یہاں پر عدالت کے ضمن میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے، یہ بات جاننے کے لیے کہ یہ باطل اور غلط گمان، غلط فکر کس حد تک مزہ کا خیز یعنی ہنسی والی بات ہے یہ اور عقل کے خلاف ہے، اس بات کو ہم چند سبقوں میں تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ اب کچھ سبق اسی بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، اور ان کو جاننے کے بعد پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ لوگ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ خدا عادل نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ہو رہا ہے، تو ان کی باتیں بالکل ہنسی والی ہیں کہ اتنی بھی عقل اور شعور نہیں ہے تمہارے پاس یار۔ اگر ایک انسان غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے غریب کر دیا، یا تو اس نے کاہلی سے کام لیا، محنت نہیں کرتا، یا پھر اس کا حق کسی نے مار لیا ہے، تو اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ تم لوگوں نے شہر اور گاؤں بلڈنگیں بڑی بڑی بنا لی اور غریب کے گھر کمزور رہ گئے، تو اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ تم لوگوں نے پانی جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے سہولتیں اپنے اپنے لیے اکٹھا کر لی، تو غریب تو پسے گئی، تو اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ تم لوگوں نے پیڑ کاٹ کاٹ کے یہ کر کے وہ کر کے آفتیں مچا دی، تو نیچر تو بدلے گئی،
کبھی بارشیں بالکل ہی نہیں ہوں گی، یا ہوں گی تو خطرناک ہو جائیں گی۔ تم لوگوں نے زمینوں سے پہاڑ چھاٹ چھاٹ کے روڈ ہائی وے نکال دیے، جبکہ تم جانتے ہو کہ پہاڑ جو ہیں زمین کی کیلیں ہیں، ایک طرح سے زمین کو گاڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ کم ہوں گے تو زلزلے تو زیادہ آئیں گے، اور پھر زلزلے کا آنا جی آغا جوگی پورے میں بھی بہت سارے پیڑ کاٹ دیے گئے جی، اور پھر زلزلے کا آنا، اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا مطلب ہے، آپ اگر جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے کہ بارشیں اتنی آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کا کام رکا ہوا ہے، اس لیے آپ کو یہ چیز بارش بری لگ رہی ہے۔ ذرا کسانوں سے پوچھنا ہے، تو اگر ایک چیز 50 لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، بس آپ کا کام رکا ہوا ہے کیونکہ آپ کا کام نہیں ہو پا رہا آج، اس لیے آپ کو بارش بری لگ رہی ہے، تو اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ تو کیا یہ عدالت کے خلاف ہیں یہ باتیں؟ یا پھر کس نے کہا زلزلہ آنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے نقصان کافی ہو جائے، لیکن اس کے فائدے سنے ہیں آپ نے کبھی؟ جب زلزلہ آتا ہے تو پانی جو زمین کے اندر ہے وہ میٹھا ہوتا ہے زلزلے آنے سے، ورنہ آپ میٹھے پانی کو ترس جائیں گے، کڑوا نمکین پانی پینا پڑے گا آپ کو۔ زلزلہ آنے سے پانی کا سطح بھی اوپر آتی ہے، زلزلے کے آنے سے زمین کے اندر جو گیس ہے وہ گیس نکلتی ہے، تیل بنتا ہے، پیٹرول، یہ سب گیس تیل کیسے بنتا ہے؟ آپ جب بھی دیکھیے گا ایران جہاں جہاں پہ گیس اور تیل پایا جاتا ہے وہ سب زلزلہ زون والے ہیں، کیونکہ وہاں زلزلے آتے ہیں اس لیے وہاں گیس اور تیل بنتا ہے۔ تو کوئلے بنتے ہیں، کان بنتی ہیں، یہ چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ زلزلے سے۔ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے سے میرا تھوڑا سا گھر گر گیا مثلا، لیکن فائدے کتنے ہوئے یہ دیکھا کبھی آپ نے؟ جاننے کی کوشش کی؟ اس لیے ہم چونکہ کم فکر کوتا فکر لوگ ہیں نا، ہم ہر چیز کو بس اپنے تک محدود رکھ کے سوچتے ہیں، میں اور میرا گھر اور میرے گھر والے، بس بارش اگر میرے گھر والوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو اچھی ہے، میرا کام رک جائے تو بری ہے، نعوذ باللہ، پھر خدا اس کا مطلب عادل نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم ہٹ پھر کے اپنے لیے سوچتے ہیں، تو پھر اس میں کیا خدا کی عدالت کے خلاف ہو گئی یہ باتیں؟ یہی چیزیں آپ کچھ درسوں میں یہاں سمجھائیں گے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اور اس درس کا آگے کے کچھ درسوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی کچھ نادان لوگ چھوٹی موٹی مذہب کا خیز باتیں لا کر دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ خدا کی عدالت کے مخالف ہیں یہ باتیں، جبکہ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ زلزلے سے کیا کیا فائدے ہیں، اس لیے ہم زلزلے کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ بارش کتنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس لیے ہم برا سمجھتے ہیں۔ آغا انسان اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ سکا، خدا کو کیا سمجھے گا؟ ٹھیک ہے، لہذا کچھ درسوں میں بھی یہیں پر یہ بیان کریں گے۔ نمبر 1، محدود، سب سے پہلی وجہ وہ لوگ کہ جو ان باتوں کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی معلومات محدود ہے اور وہ بس اپنے آس پاس کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اپنے آس پاس کیا، میرے گھر کے پاس پانی بھر گیا، بارش ہوتے ہوتے میرا کام آفس کا رکا ہوا ہے، لہذا یہ بری چیز ہے، کیونکہ ہم آس پاس کو لے کر میں اور میرے گھر اتنی چیزوں کو دیکھ کے اس سے آگے بڑھ کے ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ بس بارش روک لے، کیا پتا ہو کسانوں کو کہاں کہاں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے وہ پانی، وہ برسات پانی کے اندر زمین کے اندر جمع ہو کے ہمارے پینے کے کتنا کام آئے گی وہ، ورنہ پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ پانی کہاں سے بنتا ہے؟ یہ بھاپ سمندر سے بنتی ہے نا، سمندر کا پانی تو کھارا نمکین ہوتا ہے، پی لیں گے آپ، لیکن یہی چیز بھاپ بن کے جب برستی ہے تو میٹھی ہوتی ہے، پی کے دیکھیے گا۔ جی بہت اچھا ہوتا ہے تو بارش۔ نعمت ہے نہیں ہے یہ؟ اور ہم لوگ اپنے آس پاس کا یہ سوچ کے کہ کیونکہ میرا آفس کا کام رک گیا یا میرا باہر کا کام رک گیا یا میرا یہ ہو گیا، اس لیے ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں وہ ہوئے تو ظلم ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ ہماری محدود معلومات، اور ہم آس پاس کے ہی چیزوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم خدا کی عدالت پہ انگلی اٹھا بیٹھتے ہیں۔ عام طور پر ہم سب جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک ہے، تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے مجھ سے دور ہے، مجھ سے نزدیک ہے، نہ یہ کہ ورنہ تو ہو سکتا ہے جسے میں دور کہہ رہا ہوں وہ کسی اور سے نزدیک ہے۔
اس سے مراد عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم سے دور ہے یا ہم سے نزدیک ہے. یا فلاں شخص طاقتور یا کمزور ہے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص طاقتور ہے، تو ہم یوں نہیں کہتے کہ وہ طاقت میں وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یا وہ کمزور ہے نہیں ہم سے زیادہ کمزور ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتور کتنوں سے کمزور ہے اور وہ کمزور جنے کتنوں سے طاقتور ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنے سے مقابلہ اور مقایسہ کرتے ہیں. یعنی ہماری نسبت بنسبت وہ جسمانی یا روحی طور پر قوی یا ضعیف ہے. اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق اچھائی، خیر اور شر یا آفت اور مصائب سے ہے، ان کے متعلق بھی اکثر لوگ اپنی نسبت ہی حکم لگاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر باران رحمت کا نزول ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس بارش سے کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہم صرف اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کھیت کھلیان یا زیادہ سے زیادہ اپنے شہر اور علاقے کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں او تباہی ہو گئی، اس کا مطلب ظلم ہو گیا، یہ تو عدالت کے خلاف ہو گیا. نہیں، اگر بارش کے اثرات اچھے اور پرثمر ہوں تو اسے نعمت الہی قرار دے دیتے ہیں ہم. اگر ہم فائدہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے بارش کا تو ہم کہیں گے ہاں نعمت برسا دی. کبھی گرمی بڑھ جائے، پانی سے ترس رہے ہوں، موسم خراب، ابھی بارش ہو جائے، موسم اچھا ہو جائے تو ہاں کتنے خوش ہوں گے. اور ابھی یہ زیادہ دن کھنچ جائے بارش ذرا، پھر دیکھیے او اللہ بس روک، اذانیں کہلوانی شروع کرا دیں گے. ٹھیک، لیکن اگر اس کے اثرات مثبت نہ ہوں اپنے لیے تو اسے مصیبت اور آفت قرار دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی پرانی فرسودہ گھسی پٹی عمارت کو نئی تعمیر کی غرض سے ہم گرا دیتے ہیں، ایک پرانی بلڈنگ ہے اس کو توڑ دیتے ہیں ہم، کیوں؟ تاکہ ہم نیا بنائیں. تو اس کے گرد و غبار ہم تک جب پہنچ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے انہوں نے راستے کو تباہ کر کے رکھ رکھا ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے نکلنا بڑھنا دوبر کر رکھا ہے ان لوگوں نے. تو ہم مجھے نقصان غبار آ رہا ہے تو اس لیے میں اس کو برا سمجھ رہا ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ بیچارہ اپنی بلڈنگ بنا کے اپنا گھر پرانا گرا کے نیا بنا رہا ہے تو اس کا فائدہ ہے اس میں. اگرچہ عمارت کو گرا کر وہاں ایک ہسپتال ہی کیوں نہ تعمیر کیوں بنایا کیوں نہ جا رہا ہو، کیونکہ وہاں دھول اڑ کے مجھے نقصان ہو گیا ہے، اس لیے بس وہ راستہ بند ہو گیا ہے میرا، اس لیے بس یہ برا کام کر دیا. اور یہ کام بہت سے افراد کے فائدے میں ہے، تب بھی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کتنوں کا فائدہ ہے، بس یہ دیکھتا ہوں کہ میرا نقصان ہے. ظاہری طور پر جب ہم سانپ کے زہر کو انتہائی مضر قرار دیتے ہیں، ظاہری طور پر ہم سانپ کے زہر کو بہت نقصان دہ مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں؟ تو اس بات کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ یہی زہر نہ صرف سانپ کا انتہائی مؤثر ہم یہ نہیں سوچتے، ہم تو یہ سوچتے ہیں سانپ کاٹ لے گا مر جائیں گے بڑا نقصان دہ ہے. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی زہر اس کی حفاظت کا مرکز بھی ہے، ورنہ سانپوں کو تو کوئی بھی اٹھا کے ایسی مارتا پھرے، پھر اس کے بچاؤ کا ذریعہ بھی تو ہے وہ. اور پھر آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے میڈیسنز میں جائیے آپ، پتہ لگے گا آپ کو سانپ کے زہر سے کتنی دوائیں بنتی ہیں. یہی زہر نہ صرف سانپ کا انتہائی اثردار اس کا بچاؤ کا ذریعہ ہے، سانپ اپنے بچاؤ کے لیے تو ہے اس کا یہ، بلکہ اس زہر سے ایسی حیات بخش زندگی بخشنے والی دوائیاں تیار ہوتی ہیں کہ جن سے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. کیونکہ میرے کاٹ لیا ہے سانپ نے، مجھے نقصان ہوا ہے، اس لیے بس میں کہوں گا لو یہ خدا نے میرے ساتھ کیا کر دیا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اشتباہات، غلطیوں اور نقصانات سے بچائیں تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنی محدود معلومات پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہماری معلومات محدود ہے، اسے بڑھائیں. اور کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم ارد گرد آس پاس پائی جانے والی چیزوں پر تکیہ نہ کریں. بس آس پاس کی باتوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں کہ پانی میرے محلے میں بڑھ گیا، میرا کام رک گیا بارش سے، تو یہ بارش غلط چیز ہو گئی. بلکہ تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے کامل معلومات کے بعد ہی کوئی حکم صادر کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ اس جہان کے حادثات زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک ہر حادثے کا ایک دوسرے سے ربط ہے. وہ طوفان جو آج ہمارے شہروں کو گھیرے ہوئے ہیں اور مسلسل آنے والے سیلابی بارشیں، یہ سب اس لمبی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ حادثات جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کا بھی اس زنجیر سے تعلق ہے. بس ایک معمولی اور چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر تمام چیزوں کے متعلق ایک کلی حکم لگانا اور یہ کہہ دینا کہ بس یہ تو چیز غلط ہے، یہ کہنا ہرگز ہر جگہ قطعاً ایسا ہی ہوگا، یہ عقل اور منطق کے خلاف ہے. کیونکہ یہاں پہ مجھے نقصان ہے، اس کا مطلب بارش پوری خراب ہے مثلا، تو یہ
بالکل عقل اور منطق کے خلاف ہے. اس کائنات کی کسی خلقت کو 100% برائی قرار دے دینا یا 100% شر قرار دینا قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. آپ ہر ایک چیز کو دیکھ کے کہہ دیں یہ تو بری ہے بس، یا ایک چیز کو دیکھ کے کہہ دیں یہ تو بس اچھی ہی ہے، یہ غلط ہے بالکل. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک لحاظ سے اچھی ہو اور ایک لحاظ سے بری ہو، ایسا ہر ہوتا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے بارش اس ٹائم میرا کام روکے ہوئے ہے لیکن بہت سو کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی اچھائی اس کی برائی اور نقصان پر غالب ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں کمی بھی ہو اچھائی بھی، لیکن اس کی اچھائی اس کی کمی پر غالب ہو. مثلا ممکن ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کچھ وجہ سے انتہائی تکلیف دے، آپ کو تکلیف ہوگی، کئی دن تک بستر پر رہنا پڑے گا، آپ کے جسم میں داغ آ جائے گا، لیکن یہی آپریشن آپ کی زندگی بھی تو بخش رہا ہے. لیکن کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں تو اسے بلا شبہ باعث خیر اور سلامتی قرار دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی میری گفتگو ان کی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ باقی انشاءاللہ ہم کل صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.